إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے درس میں کتاب الاصول الثلاثہ کا پہلا حصہ جو بطور مقدمہ ہے ہم نے مکمل کیا، جس میں بات تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ 4 چیزوں کا علم حاصل کرے. 4 چیزوں کا علم حاصل کرے، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ 4 چیزوں کو سیکھنا: علم، عمل، دعوت اور صبر. یہ 4 چیزیں جس انسان نے سیکھ لی، یہ انسان خسارے سے محفوظ ہو گیا. ناکامی سے بچنے کے لیے علم و عمل اور دعوت و صبر ضروری ہے. علم و عمل اپنی ذات کے لیے، اور دعوت اور اس پر صبر کا تعلق دوسروں سے. جب دوسروں کو دعوت دیں گے ان کی زندگی میں دین آئے گا، اور اس پر صبر کرنے سے انسان کا عمل ہمیشہ جاری رہے گا. اور اس تعلق سے دلیل ہم نے دیکھی قرآن کریم کی سورۃ العصر. اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے. آج ہم اس سے آگے کا سلسلہ، آگے کا حصہ شروع کریں گے. شیخ محترم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعلم رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اس بات کو اچھی طرح جان لو، انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث، تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، کہ ہر مسلمان پر اور مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ 3 چیزوں کو سیکھے اور ان کے مطابق عمل کرے. پہلے اس میں اب 4 چیزیں تھی، وہ اجمالی چیزیں تھی سارے انسانوں کے لیے. اب ایمان والوں کے لیے 3 باتیں بتائی جا رہی کہ یہ 3 چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں. کیا ہے وہ؟ الاولی ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا. پہلی چیز، یہاں 3 باتیں جو بیان کی ہیں، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور الولا والبراء، یہ 3 مسئلے اس میں آئے ہیں. اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے. الاولی ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا. پہلی چیز یہ کہ ہم اس بات کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے رزق کا انتظام کیا، اور ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا، بلکہ ہماری طرف ایک رسول بھیجا. فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ. لہذا جو اس رسول کی فرما برداری کرے وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس رسول کی نافرمانی کرے وہ جہنم میں جائے گا. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے. كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ویسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے فرعون کی پکڑ کی، بہت سخت پکڑ.
یہ سورہ المزمل کی آیت نمبر 15-16 ہے. یہ اس کتاب کا ایک حصہ ہے جس کو ہم کو اب سمجھنا ہے، چاہے آج ہو یا 2 ہفتوں میں. اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے. پیدا کرنے کے بعد اس نے ہم کو رزق بھی دیا جو ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. لیکن کیا صرف زندگی ہی زندگی کا مقصد ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے صرف کھانے پینے کا انتظام کیا کہ ہمارا جسم باقی رہے؟ نہیں. بلکہ ہماری روح کی جگہ ہمارے قلب کی حیات، دین، ایمان، حق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے رسول بھیجا تاکہ وہ رسول ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے. پھر اللہ نے یہ بھی لازم کیا کہ جو اس رسول کی مانے گا اس سے بہتر زندگی پائے گا، جنت والی، اور جو اس رسول کی نہیں مانے گا وہ بدترین زندگی پائے گا، جہنم والی. یہ پہلا حصہ ہے جس میں اصل بات جو ہے 2 چیزیں ہیں، تخلیق اور تعلیم، جس کو ہم کہیں گے پیدا کیا، رزق دیا، لیکن رزق دونوں دیے. جسم کے لیے جس رزق کی ضرورت ہے وہ بھی، اور انسان کی روح اور اس کے قلب کے لیے جس رزق کی ضرورت ہے اللہ نے وہ بھی کیا ہے. تو ایک ایک کر کے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاولی ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، 1. 2 ہم کو رزق دیا، 3 ہم کو یوں ہی چھوڑا نہیں، بل ارسل الینا رسولا، بلکہ ہمارے پاس ایک رسول بھیجا، ہماری طرف ایک رسول بھیجا. فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار. یہاں پر 3 چیزوں کا تذکرہ ہے. 3 چیزیں اللہ نے یہاں پر، یعنی شیخ محترم نے بتایا کہ اللہ کے 3 احسانات خاص یہاں پر ہیں. نمبر 1 تخلیق. ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. آپ تصور کریں میں پیدا ہی نہیں ہوتا، میرا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اللہ نے وجود دیا ہم کو. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک موقع دیا کہ اس سے بہتر زندگی ہم پا سکیں. خلقنا، ہم کو وجود دیا، لیکن وجود دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وجود کی بقا کا بھی انتظام کیا. آدمی دنیا میں آ گیا، مثلا آپ غور کریں، یعنی تصور کریں کہ ایک انسان کو، ایک بچہ پیدا ہوا، ریگستان میں پھینک دیا گیا اس کو. نہ آس پاس کوئی انسان ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی ہے، نہ کوئی دودھ پلانے والا ہے، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی سایہ اس کے لیے. کیا دنیا ایسی نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے رزق کے لیے سارے وسائل اس کے پہلے دنیا میں رکھے. انسان سے پہلے یہاں پر کھانا پینا اور اس کی ساری ضروریات کا انتظام یہاں پہلے سے موجود ہے. تو اللہ نے تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے. تو یہاں پر اور تیسری چیز اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے. کیونکہ کیا انسان صرف جسمانی وجود ہے؟ انسان کو صرف بھوک لگتی ہے، صرف پیاس لگتی ہے؟ کیا اس کے دل میں سوالات پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ میرا پیدا کرنے والا کون؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ کون سا ہے؟ اس سے بہتر زندگی مل سکتی ہے کیا؟ کیا سچائی ہے؟ کیا حق ہے؟ کیا اچھے اخلاق ہیں؟ ایک دوسرے کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ ہم کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے؟ میری منزل کیا ہے؟ میں اللہ سے اپنا تعلق بناؤں تو کیسے؟ میں اللہ کا قرب پاؤں تو کیسے؟ اتنے سارے سوالات ہیں. کیا صرف کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے؟ نہیں. دل کا سکون انسان کو چاہیے. انسان کھائے پیے، اچھا پہنے، سب کچھ اس کے پاس ہو، دل کا سکون اس کے پاس اگر نہیں ہے تو ایسا انسان ناکام ہے. وہ سکون کہاں ہے؟ اگر کھانے پینے میں ہوتا تو مل جاتا، اونچی عمارتوں میں اور موٹر بنگلے میں ہوتا تو مل جاتا،
لیکن جیسے غریب پریشان ہے مالدار بھی پریشان ہے، بلکہ بعض اوقات مالدار زیادہ پریشان ہے۔ دین انسان کے دل کا سکون ہے، جس کے پاس دنیا کے ساتھ دین ہے سب سے کامیاب انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جسمانی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سکون بھی اس کو دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار انسان، دلوں کا سکون اور چین اور اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اللہ نے اپنا دین دیا، اپنا تعارف کرایا نبیوں کے ذریعے سے، زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ جو نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ رسول جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے اس رسول کی ماننے میں ہے، اس رسول کی ماننے میں ہے۔ تو تین چیزیں اللہ نے یہاں پر ان آیتوں میں جو آگے آئے گی، تین چیزیں ہم کو ملتی ہیں: خلق، رزق اور ہدایت۔ اللہ نے پیدا کیا، رزق دیا اور ہدایت دی۔ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی دو چیزوں کی جوڑی خلق و رزق، پھر دو چیزوں کی جوڑی خلق و ہدایت، اس کو ہم سمجھیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے، احسان اپنے جتائے ہیں۔ تو کہیں پیدا کیا اور رزق دیا، اس کو جتایا، اور کہیں پیدا کیا اور ہدایت دی، اس کو جتایا۔ تو خلق و رزق اور خلق و ہدایت، اسی لیے شیخ نے تینوں چیزوں کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ یہ تین چیزیں بنیادی، تخلیق اور اسی طرح سے رزق دینا اور اسی طرح سے ہدایت دینا۔ جیسے سورہ فاطر میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فاطر آیت نمبر 3، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت ذرا اپنے اوپر جو اللہ نے تم پر کی ہے اس کو یاد کرو۔ اللہ نے جو تم کو نعمت عطا کی ہے اس کو یاد کرو۔ یا ایھا الناس میں خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ ساری انسانیت سے ہے۔ اللہ صرف مسلمانوں کا خالق یا رازق نہیں ہے بلکہ وہ ساری انسانیت کا خالق و رازق ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو آسمان و زمین سے تم کو رزق عطا کرتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فأنا تؤفکون، تو کہاں سے تم جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہو؟ شرک کیا ہے؟ جھوٹ۔ تو کہا آپ دیکھیے قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن سب سے زبردست کتاب ہے۔ جو آدمی، جو انسان قرآن سے مربوط ہو، قرآن سے جڑا ہو، وہ کبھی فکری افلاس میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ ذہنی طور پر کبھی مسکین نہیں ہوگا، وہ اعلیٰ سوچ والا۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، قرآن پانے کے پہلے اور قرآن پانے کے بعد دیکھیے، قرآن نے ان کو ایسی اونچی فکر عطا کی جس کے بعد والے ہمیشہ ان سے چھوٹے ہی رہیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے۔ کیا نعمت ہے؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، دو چیزوں کو جوڑا، دو چیزیں کیا جوڑی یہاں پہ؟ هل من خالق یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور خالق تمہارا ہے جو آسمان و زمین سے تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ یعنی خالق اور رازق، صرف خالق نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا تم جانو تمہاری زندگی، بلکہ اس نے تخلیق کا مطلب پیدا کیا، نہیں تھے وجود میں آئے۔ وجود کا پانا کافی نہیں ہے، وجود کا باقی رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ وجود کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوا اور 1 منٹ میں غائب، پانی کے بلبلے کی طرح، بالکل تھوڑی دیر میں بنا پھر ٹوٹ گیا، ختم نہیں۔ تمہارا وجود اگر اس کی طرف سے ہے تو وجود کی بقا کا انتظام بھی اس نے کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا موجود ہونا، وجود کا ملنا اور وجود کو باقی رکھنے کے لیے چیزوں کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ ہے تبھی تو انسان کی زندگی باقی رکھنے کے لیے چیزیں ہیں کہ کسی نے پیدا کیا ہے اور سب پہلے سے زندگی باقی رکھنے کے لیے چیزیں بھی رکھی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ اللہ کی حکمت
اس کی قدرت اور اس کی رحمت کی دلیل ہے، اس کی حکمت کی دلیل ہے کہ وہ علم والا ہے. انسان پیدا ہوگا تو کھانا پینا لگے گا تو پہلے سے رکھا ہے، اس کے پاس حکمت ہے کہ اس کے وجود کے باقی رکھنے کے لیے اس کی چیزوں کا پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے. یہ اس کی حکمت ہے. اس کی قدرت ہے کہ وہ چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے جو انسان کی ضرورت والی ہے. اس کی رحمت ہے کہ اس نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے پھر بھی اللہ اس کے لیے کر رہا ہے. پیدا ہونے والا انسان، اس نے اللہ کو کیا دیا، پھر اللہ نے اس کو کیوں دیا. اللہ کا انسان کو دینا عوض میں نہیں ہے، بدلے میں نہیں، اپنی طرف سے ہے. کیوں اپنی طرف سے؟ اس کی رحمت ہے. وہ رحم والا ہے. اس کو نہیں دیں گے برباد ہو جائے گا، اس کو نہیں دیں گے ہلاک ہوگا، اس کو نہیں دیں گے اس کو تکلیف ہوگی. تو اس کی رحمت کی وجہ سے دے رہا ہے. تو انسان کا پیدا ہونا اور اس کو رزق کا ملنا یہ خود اللہ کی دلیل ہے کہ میری ضرورت یہاں پر موجود ہے اور یہ مجھ کو چاہیے اور یہ ہے کا مطلب کسی نے پیدا کیا ہے اور یہ انتظام کیا ہے. کیوں بھائی کوئی انسان اگر کسی جگہ جائے اور اس کے لیے دسترخوان پہلے سے بچھا ہوا ہو، مثلا روزہ ہے اور کہیں گیا کسی ہال میں، لمبا اس طرح سے دسترخوان بچھا ہے اور اس کی پسند کی چیزیں سب وہاں پر ہیں، آدمی کیا کہے گا؟ اپنے آپ آ گئے؟ کون کیا انتظام؟ اور یہ بھی مجھ کو پسند ہے، یہ بھی مجھ کو پسند ہے، میری پسند کی ساری چیزیں یہاں پہ میرے آنے سے پہلے ہیں اور ایک دم سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں. کسی نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ کسی نے کیا ہے جو میرا بھلا چاہتا ہے، میرا بھلا چاہتا ہے، وہ محسن ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے، اسی نے کیا. تو اللہ تعالیٰ کی وجود کی خود دلیل ہے انسان کا پیدا ہونا اور انسان کے لیے رزق کا موجود ہونا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اب ذرا یہ بھی کہیں، غور کریں، اللہ نے کہا کہ رزق تو دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تم کو رزق دینا کتنا بڑا کام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس رزق کے لیے آسمان اور زمین کو حرکت میں لانا پڑتا ہے. آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین سے اناج اگتا ہے. آسمان اور زمین دونوں کے ملنے سے، دونوں کے باہمی تعاون سے رزق وجود میں آتا ہے. اگر آسمان بارش نہ برسا ہے زمین سے اگے گا نہیں. بھائی زمین پہ باقی پانی بھی تو آسمان سے آیا نا. زمین پہ دریاؤں میں، سمندر میں کہاں سے آیا پانی؟ اللہ نے برسایا تبھی تو آیا. تو اگر آسمان برسائے ہی نہیں اور زمین اگائے ہی نہیں تو انسان کو رزق کہاں سے ملے گا؟ اور انسان کے اوپر اور نیچے دونوں کو ملا کے اللہ نے رزق کا انتظام کیا. یہ اللہ کی قوت کی دلیل ہے. اتنے بڑے آسمان کو، اتنی بڑی زمین کو اللہ تعالیٰ نے حرکت میں لا کے تیرے رزق کا انتظام کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی ہے تیرا خالق؟ اللہ کے سوا کوئی ہے تیرا رازق؟ اسی لیے آگے کہا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کوئی ہے جو بارش برسا سکتا ہو، کوئی ہے جو زمین سے رزق اگا سکتا ہو. کسان بوتا ہے، اگاتا نہیں ہے. کسان جو ہے کھیتی کرتا ہے، اس میں ڈالتا ہے، لیکن زمین سے اگانا یہ کسان کا کام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کام ہے. تو آسمان اور زمین کو حرکت میں لا کے تمہارے رزق کا انتظام اس نے کیا. اتنا بڑا کوئی ہے جو خالق بھی ہو اور رازق بھی ہو اور رزق کا اتنا اعلیٰ ذریعہ ہو؟ آپ غور کریں، آسمان سے بارش برس کی زمین پر ٹھہر جاتی ہے اور زمین سے اناج اگتا ہے. اس کا الٹا کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ زمین سے پانی کے فوارے آسمان میں جائیں اور آسمان میں پھل لٹکے؟ اب آپ کو اوپر جانا پڑے گا کسی ہوائی جہاز سے لانے کے لیے. اللہ رب العالمین. اور دیکھیے جانور کیسے ہیں. جانور چوپائے جو ہوتے ہیں ان کا منہ زمین سے قریب ہوتا ہے، کہاں سے جا کے لائیں گے؟ ان کے لیے جو ان کی غذا ہے گھاس، وہ اتنی مناسب اگتی ہے، پیڑوں پہ نہیں. پیڑوں پہ پرندوں کی غذا ہوتی ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین کیسا رازق ہے کہ چوپائے آسانی سے گھاس کھا لیتے ہیں. کیوں؟
ان کی بناوٹ کے بالکل مناسب جگہ وہ ہوتی ہے. انسان سے زمین قریب ہے، آسمان دور ہے، پانی وہاں سے برستا ہے اور یہاں اگتا ہے، آسانی سے وہ اپنی فصل کاٹ سکتا ہے. ہر انسان پیڑوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کے پاس وہ کلا ہے. اللہ نے رزق زمین پہ رکھا اور آسمان سے پانی برسا کے اس کے لیے زمین پہ اگایا. اللہ الٹا بھی کر سکتا تھا، لیکن انسان کی راحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے اعتبار سے اس کو رزق دیا. اور بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی، بارش برسنے کی بجائے سیلاب بھی آ سکتا تھا پانی کا. اللہ تعالیٰ نے ویسا نہیں کیا، قطرہ قطرہ بارش اس کے لیے برسائی تاکہ فصلیں برباد نہ. اگر پانی بہت زیادہ برستا، قطرہ قطرہ نہیں برستا، تو آپ دیکھیں کہ زمین کی مٹی پوری نکل جاتی اور بہہ جاتی اور بوئے ہوئے بیج نکل جاتے ہیں. اللہ نے قطرہ قطرہ برسایا تاکہ زمین میں پانی ٹھہرے اور فصلوں کی حیات باقی رہے. هل من خالق يرزقكم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو آسمان و زمین سے تم کو رزق دے؟ کسی کی طاقت ہے کہ آسمان و زمین کو حرکت میں لا کے رزق دے؟ نہیں. اسی لیے اب خالق سے، رازق سے اللہ تعالیٰ نے اگلا پہلو بیان کیا، وہ ہے معبود. دیکھیے استدلال قرآن کا، خالق اور رازق منوا کر معبود منوانا. ہم اپنی دعوت میں یہ نہیں کرتے ہیں. ہم ڈائریکٹ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ اللہ معبود ہے. اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ تم کو وجود دیا اس نے تم کو رزق دیا ہے. تم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہو، کوئی اور خالق نہیں. تم اپنے وجود کی بقا میں اللہ کے محتاج ہو اور کوئی رازق نہیں. تو پھر سب تمہارے وجود کا مالک وہ ہے، تو کسی اور کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ تو توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کی طرف ارتقا، توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر دلیل اس کو بنانا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نعمت جب دینے والا وہ ہے تو شکر بھی اس کا ہونا چاہیے. اور شکر کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ سب شکر ہے کہ اللہ کی نعمتیں لینے کے بعد اللہ کے شکر کا اظہار کرتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع کے ذریعے سے، کبھی قربانی کے ذریعے سے، کبھی دعا کے ذریعے سے، کبھی اللہ کی حمد و ثنا کے ذریعے سے. تو نعمت لینے کے بعد یہ جو کرتا ہے یہ عبادت ہے. عبادت دراصل اظہار شکر ہے. عبادت کیا ہے؟ اظہار شکر، شکر کا اظہار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور کچھ نہیں کہا، شکر. تو ساری عبادت کا حاصل شکر ہے. ساری عبادت کو آپ ایک لفظ میں اگر بیان کریں تو وہ لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ شکر. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے جو شکر والے. ساری عبادت کا، بندگی کا حاصل شکر ہے. وہ اظہار شکر ہے. ساری عبادات اصل اس کی جڑ میں شکر ہے. شکر کے بتانے کے طریقے عبادات. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرہ بن کے جیے. معلوم زندگی کے دو طریقے ہیں، شکر گزاری، ناشکری. ساری زندگی میں عبادت، عبودیت کو ایک لفظ میں آپ بیان کریں وہ شکر ہے. وہ شکر ہے. تو کہا کہ لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون، پھر کہاں سے تم جھوٹ میں پڑ جاتے ہو؟ جب یہ سب مانتے ہو تو شرک جیسی چھوٹی بات میں کیسے پھنستے ہو؟ جب اللہ کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی رازق ہے، اللہ کے سوا آسمان اور زمین کا نظام کوئی اور نہیں چلاتا ہے، تو پھر اللہ کی بجائے دوسروں کو کیوں پوجتے ہو؟ اس جھوٹ میں کہاں سے تم پھنس جاتے ہو؟ شرک جھوٹ ہے. شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو افک جو عربی زبان میں کہتے ہیں افک، الف فا کاف، افکن فانا تؤفکون، پھر تم جھوٹ میں کیسے پھنس جاتے ہو؟ تو شرک جھوٹ ہے اور توحید سچائی. یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، اس میں کتنی چیزیں بیان کی اللہ نے؟ خلق اور رزق، یہ دو نعمتیں جڑتی ہیں. اور آگے میں دو ہی آیتیں بتا رہا ہوں ورنہ بہت ساری آیتیں جن میں بات بیان ہوئی.
سورہ الروم آیت نمبر 40. قرآن اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کہہ دیا تھا ان خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. سب سے بہترین بات. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. سورہ الروم آیت نمبر 40. اللہ الذی خلقکم، یہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا. نمبر 1 تم کو وجود دیا. خلقکم ثم رزقکم، پیدا کرنے کے بعد تمہیں رزق بھی عطا کیا. تو فوراً کیا آ گیا تخلیق کے بعد رزق. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. یعنی صرف وہ زندگی کا مالک نہیں کہ زندہ تو کر سکتا ہے موت بھی دے سکتا ہے، وہ موت بھی دے گا تم کو. لیکن موت کے بعد پھر اتنا قادر ہے ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. تم کو اس نے عدم سے وجود دیا، موت سے حیات دی، پھر حیات کے بعد پھر موت دینے پر قادر ہے، اور پھر موت کے بعد پھر حیات دینے پر قادر ہے. 2 زندگیاں اور 2 موتیں. انسان اپنی شروعات میں کیا تھا؟ مردہ. پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو زندگی دی. ماں کے پیٹ میں جنین تھا بالکل، اور روح کب آئی؟ 4 مہینے کے بعد. اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں جمع خون تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بے جان مادے سے زندہ کیا، موت سے زندگی، پھر واپس موت، پھر واپس زندگی. اللہ فرماتا ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، یہ جو تمہارے شریک ہیں ان میں سے کوئی ہے جو یہ سب کر سکتا ہو؟ اللہ کا طریقہ ہے بولنے کا. یہ جن کو شریک بنا رکھا ہے تم نے، ان میں سے کوئی ہے جو ان چیزوں کو کر سکتا ہو؟ پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر واپس موت، پھر واپس زندگی. کوئی ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، اللہ کسی شریک کا محتاج نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے حیات و موت کا ذکر کیا، لیکن اس میں بتایا کہ تم کو پیدا کر کے تخلیق کی ابتدا، وجود دینا، تمہارے لیے رزق کا بھی انتظام کیا ہے. اور اس زندگی کے ساتھ وہ موت پر بھی قادر ہے، اور موت کے ساتھ پھر دوبارہ زندگی پر قادر ہے. تمہارے وجود کا مالک وہ ہے، جب چاہے موت دے، جب چاہے زندہ کرے. ہم نے اپنی پیدائش کی تاریخ طے کیے تھے؟ نہیں. دن، وقت، علاقہ، خاندان، کچھ بھی نہیں. وہ جب چاہے ہم کو پیدا کرتے. موت ہم طے کر سکتے ہیں؟ نہیں. جب وہ چاہے گا موت دے گا. پھر اگلی زندگی نہیں. جب چاہے گا وہ زندہ کرے گا، حکم دے دے گا، قیامت قائم ہوگی، لوگ زندہ کیے جائیں گے. ہماری زندگی اور موت کا مالک وہ ہے. اور جن کو پوجا جاتا ہے وہ شخصیات، وہ بھی کبھی پیدا ہوئی، وہ بھی کبھی موت ان کو آئی. وہ خود اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں تھے، دنیا سے چلے گئے. پوجتے ہیں جن کو انسان، وہ شخصیات ہی تو ہیں. انبیاء ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پوج رہے ہیں، آج وہ زندہ ہیں، لیکن ایک دن ان کو بھی موت آنے والی ہے. پچھلے انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے صالحین 5 تھے، ود، سواع، یہود، یعوق اور نصر. دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے ان کو پوجا. آج بھی کئی لوگ ہیں، لوگ ان کو پوجتے ہیں. بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہو، لوگ ان کی عقیدت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو پوجنے لگ جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی موت میں کسی اور کے قانون میں بندھے ہوئے ہیں. وہ کون ہے؟ اسلام ہم کو بتا رہا ہے اس کو پوجو، اس کی عبادت کرو. یہ محتاج تھے پیدا ہونے میں بھی اور موت میں بھی، کھاتے پیتے تھے. وہ کون ہے جس نے ان کو پیدا کیا؟ وہ کون ہے جس نے ان کے رزق کا انتظام کیا؟ اس کی عبادت کرو. کتنی زبردست کتاب ہے قرآن، اور کیسا پیارا دین اسلام جو ہم کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر خالق، حقیقی خالق کی بندگی وقت میں ہم کو لے جاتا ہے. تو کہا کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا.
ہم لوگ سنتے رہتے اس لیے ایسا نہیں ہوتا کسی غیر مسلم کے سامنے جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا اس کا دل دہل جاتا ہے، کیا بات ہے زبردست. اس کو کیوں؟ اس لیے کہ سن سن کے ہم سن ہو گئے ہیں. وہ جب پہلی بار سنتا ہے بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے کہ اتنی زبردست بات میں کبھی زندگی میں یہ میرے دل کی بات ہے. میرے دل میں سوال پیدا ہوتا تھا اور یہ قرآن میں بات ہے، ایک آیت میں بات آ گئی پوری کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو رزق دیا اور تم کو اس نے وہ موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا. کوئی ہے اللہ کے سوا جو ایسا کر سکتا ہو؟ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان کی اوقات یہ کرنے کی؟ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ شرک سے پاک. تو شرک سے پاک ہونا بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروعات کہاں سے کی؟ خالق ہے، رازق ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، اور پھر بتایا اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے جو جہالت میں اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. اس سورہ فاطر کی یہ سورہ روم کی آیت نمبر 40. تو دو باتیں ہم نے دیکھی. اللہ کے بارے میں اللہ نے جب اپنی عبودیت کو یعنی اپنے معبود ہونے کو جتایا اور بندوں سے عبودیت کا تقاضا کیا، دو باتیں بیان کی ہیں. کیا؟ وجود دینا اور رزق دینا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے جب رزق دیا تو صرف جسمانی رزق نہیں بلکہ روحانی. انسان کو علم کی بھی ضرورت ہے، بلکہ علم کی ضرورت کھانے پینے سے زیادہ ہے. زندگی کیسے گزارے؟ اسی لیے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، کسی کو روزانہ مچھلی دینے سے اچھا ہی ہے کہ اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتاؤ. کسی کو صدقے میں روزانہ مچھلی کوئی دے، اس سے اچھا کیا ہے؟ اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتاؤ. یعنی اس کو علم دینا اس کو رزق دینے سے زیادہ بہتر ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس کو اسکل دینا اس کو نعمت دینے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ نے کتنی اسکل دی انسان، کان، آنکھ اور بولنے کے لیے زبان، سوچنے کے لیے دل، ہاتھ پاؤں، انگلیاں اور ساری نعمتیں اس کے علاوہ. ظاہر و باطن کی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی. یادداشت نہیں ہوتی تو باقی سب چھوڑو. اگر آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا، آدمی کو تو میں کیوں آئے یہاں پہ مسجد میں کیوں بیٹھا ہوں، ایک منٹ کو اگر بھول جاتا آدمی، مان لیجیے بیماری ہے اسی لیے تو ہم کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم کو چیزیں یاد رہتی ہیں. یاد رہنا بھی نعمت، یاد نہیں رہنا بھی نعمت. بہت ساری چیزیں یاد رہتی، بہت ساری چیزیں یاد نہیں بھی رہتی ہیں. لیکن انسان کی یادداشت سرے سے نہیں ہوتی ہے. آدمی کتنا پریشان ہوتا آپ سوچیے. بی بچوں کو ہم نہیں پہچانتے، بی بچے ہم کو نہیں پہچانتے. آپ سوچیے کوئی کسی کو نہیں جانتا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کون ہیں، کیوں آئے آپ؟ اگر ایسا انسان، سارے انسان ایسے ہوتے، آپ نے لقمہ اٹھایا سوچ رہے کیا ہے، معلوم نہیں کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی یادداشت ہونے کے بعد بھی اس کو یاد رہتی ہے. غور کیجیے یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. آدمی کو بعض اوقات یادداشت چلی آتی لیکن کیا اس کو یاد یہ نہیں رہتا کہ کھانے کی چیز ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کھانے کی چیز ہے. یہ پھل ہے، یہ بھی بھول جاتا کہ پھل کس کو بولتے نہیں. وہ اس کو معلوم رہتا ہے یہ غذا ہے، رزق ہے. اس کو بالکل اپنی بقا کے لیے تو اللہ باقی رکھتا ہے، ایک دم ہلاک نہ ہو جائے. اتنی یادداشت ختم نہیں ہو جاتی کہ میں ہوں اور مجھ کو بچنا چاہیے اور سامنے سے پتھر آ رہا تو ہٹنا نہیں. ایسا رہتا نہیں، ہٹ جاتا ہوں. گاڑی آ رہی ہٹ جاتا ہوں. اتنا معلوم رہتا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بازو ہونا ضروری ہے. کون سکھایا ہے؟ کون سکھایا؟ اللہ تعالیٰ. یہ سارا نظام کس نے قائم کیا؟ اللہ رب العالمین نے. اس کی فطرت میں کچھ علم اللہ نے ڈال دیا ہے کہ جو سیکھنے سے نہیں آتا ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. انسان کی بچہ پیدا ہوتا ماں کا دودھ چوسنا چاہیے، یہ کون سکھایا؟ بتاؤ. بلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاں چھوٹے چھوٹے جانور پیدا، انسان کی اولاد ہے، اس کو پینے کا طریقہ ماں نے سکھایا یا باپ نے؟ کون سی یونیورسٹی میں جا کے، کون سی کنڈر گارڈن میں گیا تھا، کہاں گیا تھا بتائیے؟ کیسے معلوم پڑتا ہے بچے کو کہ دودھ کیسے پیتے ہیں؟ کون سکھایا اس کو؟ اگر وہ نہیں سکھاتا اللہ تعالیٰ تو بچہ دودھ ہی نہیں پیتا. کیسے پلاتی ماں اس کو دودھ؟ سوچیے. تو کچھ علم ایسا ہے کہ جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، اس کو آتا ہے، پہلے سے آتا اس کو، کہیں سکھا نہیں اس نے، پہلے سے آتا اس کو.
اللہ نے اس کی پیدائش میں ڈالا ہے اور اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا قال فمن ربکما یا موسیٰ. فرعون نے جو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جا کر اس سے کہا ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب کے رسول ہیں. تو اس نے پوچھا تم دونوں کا رب کون ہے؟ مطلب میرا نہیں، تم دونوں کا. اتنا وہ متکبر تھا، ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں ماننا چاہتا تھا. انہوں نے جب جا کے ربوبیت کی دعوت دی تو کہا تم دونوں کا رب کون ہے ذرا بتاؤ. قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے ذرا بتاؤ. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا اور پھر اس کی رہنمائی کی. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. کتنی چیزیں ہوئی؟ خلق اور ہدایت. ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا. پرندوں کو اڑنے کے لیے کہیں کورس کرنا پڑتا؟ نہیں. مچھلی کو تیرنے کے لیے کہیں مشورہ کرنا پڑتا؟ نہیں. جانداروں کو رینگنے کے لیے چلنے کے لیے کسی طرح کی کوئی ٹریننگ لینی پڑتی؟ نہیں. انسان کو سانس لینے کے لیے سیکھنا پڑتا؟ نہیں. آپ دیکھیے ہر مخلوق کو اس کا ڈھانچہ اس نے دیا. ثم ہدا، ہدا کی رہنمائی بھی دی ہے. اسی لیے پرندے اڑتے ہیں، مچھلیاں تیرتی ہیں، جانور رینگتے ہیں، چلتے ہیں. ان کا رزق ان کو برابر معلوم ہوتا ہے کیا کھانا ہے. بکری کنفیوز ہوتی کبھی کیا کھانے کا، سوچ رہی میں کیا کھانا سمجھ میں نہیں آ رہا، میری غذا کیا ہے دنیا میں نہیں معلوم. ٹرائل ایرر کبھی ہوتا نہیں. چڑیا چوزا برابر کھاتا. آپ چوزا چھوڑ دو، آپ کیا کرتا انہیں سوچتا کیا کھاؤ بتاؤ تو صحیح، میرے کو پوچھتا کبھی آپ سے نہیں، بلکہ اس کو برابر معلوم ہے میری غذا کیا ہے، برابر کھاتا ہو. چونچ کا استعمال کرنا اس کو معلوم ہے. آپ بتاؤ چوزے کو کیسا معلوم کہ چونچ سے کھاتے؟ اللہ نے اس کے لیے چونچ دی ہے. کبھی ہم سوچتے نہیں. ہمارے اطراف عجائبات کی دنیا ہے. ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی، اس کی عظمت کی نشانی ہے. ہمارے پاس وہ عبرت کی آنکھ ہونا چاہیے، سوچنے والا دل ہونا چاہیے. کیسا معلوم چوزے کو کھاتے؟ بلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوتی کہ بند، کیسا پیتا ہو دودھ؟ ماں برابر اپنے سے قریب کرتی. بلی کو کیسا معلوم اس کو دودھ پلانا ضروری؟ اس کو کون سکھایا بتائیے. ایک بلی کو کیسا معلوم ہوا کہ بچہ اس کے پیدا ہوا ہے، بچے کے لیے دودھ میرے پاس ہے؟ کس نے بتایا؟ انسان کو تو آپ بول سکتے چلو بھائی سمجھتا ہوں. جانور ہے، کتا ہے، بلی ہے، شیرنی ہے، ان کو کیسا معلوم کہ اس کا رزق میرے سینے میں ہے؟ بلی کو کیسا معلوم؟ کہیں پڑھی اس نے کتاب، کوئی سائنس کی کتاب پڑھی، کیا کری اس نے؟ کوئی آ کے بولا بلیوں کا میٹنگ ہوئی بچوں کو دودھ پلانا ضروری ہے، کون بتایا اس نے؟ اللہ نے ان جانوروں کی اور انسان کی جبلت میں اس کو رکھا ہے. یہ وہ علم ہے جو اس کی فطرت میں پیوست ہے. وہ اللہ کتنا زبردست ہے جو مخلوق کو نہیں معلوم وہ علم دیتا ہے اس کو بھی نہیں معلوم. کیسے معلوم تیرے کو؟ نہیں معلوم، اس کو بھی نہیں معلوم. کتنے پرندے اڑتے ہیں، پلین اڑانا کتنا مشکل ہے، لیکن پرندے اڑتے ہیں، برابر اوپر جاتے، نیچے بھی آتے، بیٹھتے زمین پر. کتنا مشکل کام ہے یہ، لیکن پرندوں کی جبلت میں ہے. پرندے کو اپنے آپ معلوم ہے ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی اڑتے ہیں. مچھلی کو ایسے ہی معلوم تیرتے، ہم لوگ پانی میں ڈالیں گے تو چلائیں گے بچاؤ بچاؤ، لیکن مچھلی کو معلوم ہے تیرنا کیا مسئلہ ہے، تیرو ایسے تیرتے، اس کو معلوم ہے. وہ علم، اس کی فطرت کا علم اس کو اللہ نے دیا ہے تاکہ مخلوقات اپنی زندگی گزارے. وہ سیکھنے پر اگر اللہ تعالیٰ رکھتا تو چیزیں اس سیکھنے سے پہلے ہلاک ہو جاتی ہیں. مخلوقات سیکھنے سے پہلے ہلاک ہو جاتی. اللہ نے ان کو پہلے سے دیا ہے تاکہ ان کی زندگی کی بقا بھی اس میں. تو صرف علم نہیں، دیکھیے رزق اللہ دیتا لیکن معلوم نہیں ہوتا کیا رزق ہے میرا، تو مرتا کہ نہیں مرتا ہے. اگر مخلوقات کو رزق سامنے پڑا ہے اس کے،
لیکن بھوک لگی اس کو معلوم نہیں جانور کو کہ یہ میرا رزق ہے، مر جائے گا وہ. اچھا کھانے کے لیے منہ چلانا چاہیے، نہیں معلوم اس کو، مر جائے گا وہ. نگلنا چاہیے، نہیں معلوم اس کو، مر جائے گا وہ. اللہ نے اس کو بتایا یہ تیرا رزق، منہ سے ایسا کھاتے یا ہاتھ سے کھاتے. بندر ہاتھ سے کھاتا ہے، بندر ہاتھ سے کھاتا ہے، چڑیا چونچ سے کھاتی ہے. بہت سارے جانور جیسے بلی کتا وغیرہ ہے وہ منہ سے دانت سے کھاتے ہیں. وہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے. اللہ نے. بلی ایسا بیٹھ کے منہ سے کھاتی ہے، ایسا روٹی توڑ کے کھا رہی ہے؟ نہیں، وہ منہ سے کھاتی ہے. ان کو کس نے سکھایا اسے کہ تم کو یہ استعمال ایسے کرنا ہے اور یہ تمہارا کھانا ہے، یہ گوشت ہے، یہ گھاس ہے، دونوں میں فرق ہے. بعض جانوروں کو اللہ نے یہ کھانے والا بنایا، بعض کو یہ، وہ برابر وہ کھاتا. اچھا ایک شیر ایسا کھا رہا ہے، ایک شیر ایسا کھا رہا ہے، ایسا بھی تو نہیں نا. ایک شیر گھاس کھا رہا، ایک شیر جو ہے گوشت کھا رہا، ایک روٹی کے لیے انتظار کر رہا، ایسا ہے. اس کی پوری نسل وہ کھاتی ہے، اس کی جبلت میں وہ پیوست ہے. ساری اس کی فیملی کے پورے لوگ کوئی کھاتے، ورنہ چڑیا لے کے آ گئی بچہ اور نہیں میرے کو یہ نہیں چاہیے، ایسا ہوتا کبھی نہیں. اس کی غذا وہی ہے. اس کی فطرت میں اللہ نے وہ علم ڈالا ہے. وہ علم اس کے رزق سے زیادہ اہم ہے. نہیں، اگر اس سامنے اور وہ علم نہ ہو تو رزق کھائے گا وہ نہیں. تو اللہ نے جو علم دیا ہے، اسی لیے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا، اس کی تخلیق کی، اس کو وجود دیا اور اس کو رہنمائی بھی دی. تو یہ رہنمائی اللہ نے دی ہے. تو اللہ نے دو نعمتیں ذکر کی، ایک تخلیق اور دوسرے ہدایت. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے. اور ایک آیت دیکھتے ہیں انسان کے بارے میں، سورۃ العلق جو قرآن کی پہلی 5 آیتیں ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے دو نعمتیں ذکر کی ہیں، تخلیق اور ہدایت. کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، وجود دیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. اس لیے کریم نہیں کہا، یہاں پہ اکرم کہا. اکرم کیا ہے؟ دوسرے سے زیادہ کرم والا. کرم سخاوت، اللہ ہر سخی سے زیادہ سخی ہے. پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر سخی سے زیادہ سخاوت والا ہے. کون؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، قلم کے ذریعے علم دیا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ علم دیا جو نہیں جانتا تھا. ٹوٹل کتنی چیزیں ہوئی؟ وجود دیا اور علم دیا. وجود دیا اور علم دیا. خلق علم، پیدا کیا اور علم دیا. کون سا علم؟ قلم کے ذریعے سے علم، کہ انبیاء کو اللہ نے علم دیا اور انبیاء نے اس علم کو لکھ کر محفوظ کیا تاکہ اگلی نسل بھی اس علم سے مستفید ہو، اگلی نسل بھی اس علم سے فائدہ اٹھائے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہے کہ اس نے تم کو وجود بخشا اور علم دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو تم کو جنتی بنائے. یہ دین کا جو علم ہے وہ صرف یہ نہیں کہ کھاؤ پیو اور کپڑے یعنی پہنو اور دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں بناؤ، ترقی کرو. وہ علم وہ نہیں. وہ علم کون سا ہے؟ جنت حاصل کرنے والا علم، اللہ کی عالی شان نعمتوں کے پانے کا علم، کہ اس دنیا کے پار بھی ایک دنیا ہے، اس وجود کے بعد بھی ایک وجود ہے، اور اس سے بہتر ایک زندگی ہے. تو اللہ سخی اگر نہ ہوتا نعوذ باللہ تو اللہ کیوں دیتا یہ؟ اللہ سخی، وہ کریم ہے. لہذا اس سے اعلیٰ نعمتیں میں تم کو دینا چاہتا ہوں. اس علم کو لو، اس کے مطابق جیو، اس سے اچھی زندگی تم کو دوں گا، اس سے اچھی نعمتیں تم کو دوں گا. یہاں تم جو کھا رہے ہو اس سے اعلیٰ اور بھی میرے پاس ہے، میں دینا چاہتا ہوں، تم ایسا جیو میں دوں گا.
اس تک پہنچنے کا راستہ اللہ نے بتایا، ان نعمتوں تک پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ جو علم ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ تو یہاں پر جو شیخ نے دو باتیں جو کہی ہیں وہ یہی ہے کہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عبارت ہے، کہا کہ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو رزق دیا، لیکن ہم کو یوں ہی چھوڑا نہیں، کھاؤ پیو رزق دیا بس اتنا ہی، بل ارسل الینا رسولا، رزق کے دینے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ رزق کے حصول کے لیے ہمارے پاس رسول بھی بھیجا۔ اب جو اس رسول کی مانے گا وہ اس سے بہتر رزق پائے گا۔ اشارہ یہاں کیا ہے، یہاں رزق دیا یہی چاہیے جانوروں کی طرح کھا پی کے مر جاؤ، نہیں، اے اللہ ہم کو اس سے اچھا رزق چاہیے، کون سا؟ جنت والا رزق چاہیے ہاں، رسول کے راستے پر چلو، اس سے اچھا رزق ملے گا۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اس رزق پر کفایت کرے جو انعام نہیں ہے، امتحان، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس رزق کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں جو امتحان نہیں ہے، انعام ہے۔ رزق پانے والے دو لوگ ہیں، کیوں؟ فرعون کو رزق نہیں ملا، فرعون کو بھی تو رزق ملا، کھاتا پیتا تھا وہ، اللہ کا دیا ہوا خود تھوڑی اگاتا تھا، آسمان کو حکم وہ تھوڑی دیتا تھا برسانے کے لیے پانی، زمین کو وہ حکم نہیں دیتا تھا اگانے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رزق کا محتاج تھا۔ لیکن کافر، مومن، فاجر، فاسق اور صالح، دنیا میں سب کو یہ رزق ملتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ انعام نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایک انسان وہ رزق پائے جو انعام ہے، وہ رزق کون سا ہے؟ جنت والا رزق، آخرت والا رزق۔ اس رزق کے پانے کے لیے رسول کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اسی لیے کیا کہا؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو رزق دیا، بلکہ یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، رزق دینے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمارے پاس ایک رسول بھیجا۔ تو جو اس رسول کی مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کی نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ بدتر رزق پائے گا۔ یہاں تو رزق کم سے کم عزت والا رزق ہے، لذت والا رزق ہے، لیکن وہ کہاں، وہ کیا پائے گا آخرت میں؟ زقوم اس کو دیا جائے گا، حمیم اس کو دیا جائے گا، بدتر کھانے کی چیز، بدتر پینے کی چیز۔ تو اگر یہاں کا رزق لے کے وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلا، اور یہ جو رزق دیا گیا تھا جس زندگی کی بقا کے لیے، اس زندگی کو اس نے برباد کیا گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی میں اور کفر و شرک میں، تو وہ پھر جو آخرت میں اس کو کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا وہ بہت بدتر ہوگا، وہ سزا ہوگی۔ تو یہ بات یہاں پر اصل ہے، انشاءاللہ بقیہ احکام اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔